الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم حاضرین و سامعین، جیسا کہ شیخ محترم نے آپ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ یہ مقالہ دراصل فضیلۃ الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا ہے۔ شیخ محترم کسی وجہ سے آپ کے درمیان تشریف نہیں لا سکے ہیں، اس وجہ سے ناشیز کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ ابھی میں نے تقریباً 2 گھنٹہ قبل اس مقالے کو پڑھا ہے جو تقریباً 50 سے 52 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے چند جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، شیخ کہتے ہیں اس موضوع سے متعلق مطالعہ اور غور و فکر کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جماعت اسلامی سے متعلق صرف ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے لوگ موجود ہیں جو سادہ لوحی اور غلط فہمی کا شکار ہیں، بلکہ اکثر مسلمان اور جماعت اسلامی سے وابستہ افراد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت خالص کتاب و سنت کی طرف بلاتی ہے اور اس جماعت کے اندر مسلک والی بات نہیں ہے، اس جماعت کے اندر مذہبی بات نہیں ہے، جبکہ یہ بات سراسر بے بنیاد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اقتدار و غلبہ حاصل کر کے حکومت الہیہ اور اقامت دین کا انبیائی مشن انجام دینے کا نصب العین رکھتی ہے، اس لیے وہ مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر امت کو یکجا کر کے دین و عقیدے پر متحد نہیں بلکہ حصول اقتدار پر اکٹھا کر کے اسلامی سیاست پر عمل پیرا ہے، اور ان کے نزدیک تمام نبیوں کے دین کا خلاصہ اور کامل حق یہی ان کی فکر ہے۔ شیخ لکھتے ہیں دونوں پہلوؤں میں بیان کردہ جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ پہلی بات، مسلکی دائروں سے بالا تر ہونے کا دعویٰ، یہ جماعت بذات خود مختلف قسم کی گمراہیوں کو سمیٹے ہوئی ایک مستقل مسلک ہے۔ میرے علم کے مطابق میں بلا تردد یہ کہتا ہوں کہ دین کا کوئی بھی شعبہ اور عقیدہ و علم، اصول و احکام کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں جماعت اسلامی کتاب و سنت سے ثابت اور صحابہ و سلف نیز جمہور اہل سنت کے متفقہ عقائد و مسائل سے کچھ نہ کچھ اختلاف اور الگ رائے نہ رکھتی ہو۔ دین کے متعدد بنیادی امور اور مسلمہ حقائق میں جماعت مختلف اہل بدعات اور منحرف جماعتوں سے متفق اور اہل سنت کے مخالف نظر آتی ہے، اور اپنے اختیار کردہ باطل فکر و منہج کا دفاع اور مخالفین کا رد کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، اور پھر بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اختلافی مسائل اور فروعات میں نہیں الجھتے اور نہ امت کو الجھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے، آپ نے حکیم عبید اللہ کشمیری رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں لکھا ہے کہ ان کا دعویٰ تو اسلامی سیاست کا تھا، مگر عملاً یہ سیاسی اسلام کے علم بردار بن گئی۔ اسلام کو وسیلہ بنا کر حصول اقتدار کی چاہ میں سیاسی جماعتوں کی طرح دوڑ لگاتے ہیں۔ ان کے منہج فکر و عمل میں دینی تعلیمات، نبوی اخلاق اور قرآنی حکمت سے زیادہ مغربی دنیا کے افکار سے نکلے موجودہ سیاسی مزاج کے اثرات و انداز غالب نظر آتے ہیں۔ آئیے اس کے ہم چند ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیخ نے یہاں پر ہیڈنگ قائم کی ہے، جماعت اسلامی کے دین کا خلاصہ۔ جماعت اسلامی کے بانی کے نزدیک اسلام کی ساری روح واحد قہار کی حاکمیت ہے بحوالہ تجدید و احیاء دین۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں، بس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے مشن کا منتہائی مقصود یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوششیں کی۔ بعض کی مساعی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بعض نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی، مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ ہو گیا، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور بعض نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا، جیسے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجدید و احیاء دین، صفحہ 27 و 28۔ اب اس عبارت کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اس عبارت میں اس میں آپ نے دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام کے منتہائی مقصود کو مودودی نے بیان کیا کہ اس کا جو مقصد ہے حکومت الہیہ کا قیام تھا، جبکہ یہ بات
قرآن کی کسی بھی آیت میں یا حدیث میں کہیں بھی ہمیں نہیں ملتی ہے، بلکہ تمام جو نصوص موجود ہیں ہمارے یہاں وہ یہی بتلاتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا مرکز مقصود توحید کا اثبات اور اس کی تبلیغ اور شرک کی تردید اور اس کا خاتمہ تھا۔ کسی بھی پیغمبر کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دعوتی عمل میں حکومت، اقتدار یا سیاست کو مقصود بنایا ہو یا اس قسم کا کوئی دعویٰ یا نعرہ پیش کیا ہو۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید اور تردید شرک سے روکنے کے لیے آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوا مقصود دعوت تھی، حکومت نہیں۔ دعوت تربیت کے قائم ہونے والی حکومت ہی دینی ہو سکتی ہے، دعوتی تربیت کے قائم ہونے والی حکومت ہی دینی ہو سکتی ہے۔ بغیر تربیت کے حکومت حاصل کرنے والے دین کو غلبہ نہیں دے سکتے، جیسا کہ تجربہ ہے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مشن اصلاحی رہا ہے، انقلابی نہیں۔ اسے انقلاب کا نام دیتے ہیں جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالص توحید کی دعوت دی اور کتاب و سنت کی طرف بلایا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی۔ نجاشی مسلمان ہونے کے باوجود بادشاہ ہوتے ہوئے حکومت الہیہ قائم نہیں کر سکے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی تلقین فرمائی اور نہ ہی کہا میں خود حبشہ آ کر وہاں حکومت الہیہ قائم کر کے اقتدار کے ذریعے سے اسلامی ریاست بناؤں گا، اور نہ یہ فرمایا کہ ایسی کوشش نہ کرنے پر نجاشی کا ایمان و عمل برباد ہو جائے گا، جیسا کہ جماعت اسلامی کہتی ہے۔ عبارت میں یہ ستم بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے عبارت آئی ہے، بعض انبیاء کی مساعی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک، بعض کا کام حکومت الہیہ کے قیام سے پہلے ختم، اور بعض انبیاء ہی منزل مقصود تک پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسی گستاخانہ جسارت ہے! اس عبارت سے عیاں ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو ان کا مقصد تھا، اصلی مقصد، اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ بعض ہی کامیاب ہوئی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں، انہوں نے صرف زمین تیار کی۔ یہ گستاخانہ گمراہی دین کی بنیاد اور مقصد کو پلٹ دینے کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ جہاد کے بارے میں، جہاد پر زور دیتے ہوئے انہوں نے ایک بات لکھی ہے جس میں اطلاق کی بات آتی ہے کہ مطلقاً جہاد فرض ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان اور عمل صالح پر خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو کیا مولانا صاحب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنا اور اس کو پھیلانا ہی حکومت اسلامی کو قائم کرنے کا قرآنی راستہ ہے؟ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہی کرتے تھے۔ انہیں اگر حکومت نہ بھی ملی تو وہ اپنے کام اور ذمہ داری کو ادا کرنے میں کامل تھے، کامیاب تھے۔ ایمان اور عمل صالح کے راستے میں جب طاقت و قوت بھی مل جائے اور جہاد کے تقاضے اور شرائط موجود ہوں تب وہ فرض ہوگا۔ جہاد اور حکومت دعوت کے ذرائع ہیں، مقصود بالذات نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مولانا مودودی صاحب نے ان کی ایک کتاب ہے 4 بنیادی اصطلاحیں، اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے جو کہ نہایت ہی سراسر باطل بات ہے۔ مولانا مودودی نے الہ کا مطلب اقتدار بتلایا ہے۔ الہ مألوہ کے معنی میں ہے معبود حقیقی، اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، عبادت کے لائق ہے اللہ رب العالمین۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ الہ کا مطلب اقتدار ہے، رب کا مفہوم مرکز اجتماع ہے، اور اسی طرح سے عبادت سے مراد اطاعت ہے، اور دین کا معنی ریاست یعنی اسٹیٹ اور نظام بیان کیا ہے۔ 4 اصطلاحوں کے مدلولات بتلاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مودودی نے اپنے ذہن سے گڑھ کر بیان کی ہیں، بلکہ مولانا مودودی دعویٰ کرتے ہیں کہ نزول قرآن کے زمانے میں لوگ ان الفاظ کا یہی مطلب سمجھتے تھے، بعد کی صدیوں میں یہ چیزیں بدلتی چلی گئیں، جو کہ نہایت ہی عجیب بات ہے۔ شیخ نے یہاں پر بہت ہی اچھے انداز میں اس کو لکھا ہے، بہت ساری باتیں شیخ نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، شیخ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے الذکر انا نحن
جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس میں الفاظ قرآن کے ساتھ معانی قرآن کی حفاظت بھی شامل ہے، ورنہ صرف الفاظ کی حفاظت بے معنی ہوگی۔ مولانا کی بات کا صاف صاف نتیجہ ہے کہ اللہ نے حفاظت قرآن کا وعدہ پورا نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، مودودی فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے سب جو ہے سب گمراہ تھے، آج جو ہم مطلب بتا رہے ہیں وہ امت میں اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے شیخ نے یہاں پر مغالطے کا جواب دیتے ہوئے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جس شخص کی عربی دانی کا یہ حال ہو کہ اگر اسے کوئی 4 صفحے کا بیان یا 10-20 صفحات کے رسالے کو عرب دنیا کے سامنے لانے کے لیے کہہ دے تو اسے مسعود عالم ندوی اور کبھی علی میاں ندوی کی ضرورت پڑے، واسطہ لینے کی ضرورت پڑے، اور وہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ صدر اول سے لے کر آج تک تمام مفسرین اس کا معنی غلط بیان کرتے رہے، جو کہ نہایت ہی بے بنیاد بات ہے۔ آپ لکھتے ہیں اس شخص کی خانہ ساز تفسیر تفہیم القرآن تحریفات کا ایک ذخیرہ ہے اور اس کی حیثیت ایک معلومات افزا مذہبی ناول کی ہے۔ یہ شیخ نے اسے ناول کہا ہے اور شیخ نے حاشیے میں اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ جب رسالہ مقالہ تباہ ہو جائے گا اسے ضرور پڑھیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تفصیلی اور تحقیقی مطالعہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ بانی جماعت اسلامی کے یہاں نہ اسلامی عقائد اپنی صحیح اور خالص شکل میں موجود ہیں اور نہ مسلمہ علوم دینیہ اور قواعد حدیث و فقہ محفوظ ہیں۔ سارا دین الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے اور مختلف بدعتی اور نو ایجاد افکار کا ملغوبہ بن گیا ہے۔ ان کے یہاں قدیم گمراہ فرقوں کے انحرافات جیسے معتزلہ کی عقل پسندی، اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہونے والے فرقوں کا افراط و تفرید، ناقص توحید اور ولاء و برا کے قرآنی ضابطوں کی کھلی مخالفت، اہل رفض و تشیع کی ہمنوائی اور متعدد امور میں ان کی تائید و موافقت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اہل حق کی اجماعی عقیدے اور قرآن و سنت کی صریح اور مسلمہ تعلیمات کی مخالفت موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ جماعت اسلامی کوئی مسلک نہیں ہے بلکہ ایک تنظیم اور تحریک ہے، یہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کردہ مختلف دینی و علم امور میں بانی جماعت اسلامی کی اہل حق اور الجماعت سے الگ راہ اختیار کرنے کے بعض نمونے آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ یہ چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ مثلا استوى علی العرش اور عرش الہی کے متعلق انحراف کا عقیدہ۔ تفہیم القرآن کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 ثم استوى علی العرش، اس کا ترجمہ مولانا مودودی نے کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ تفسیر حاشیے میں مولانا مودودی فرماتے ہیں خدا کی استوى علی العرش تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی لامحدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو اور اسی کا نام عرش ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرما روائی ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق عرش ہے اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اسی طرح سے قرآن و حدیث کے اندر اس تعلق سے باتیں موجود ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ من حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، اور قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کا عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑا ہونا صحیح روایت میں وارد ہے۔ یہ غیب سے متعلق امر ہے، اور غیب کے متعلق اہل حق کا، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اتنا ہی مانا جائے گا جتنا وحی سے ثابت ہے، نہ اس سے کمی کریں گے نہ اس کے اندر زیادتی کریں گے۔ اب اس غیب کے بارے میں مودودی صاحب نے نہ قرآن کی مدد لی، نہ اسی طرح سے حدیث کی مدد لی، نہ صحابہ کے فہم کو دیکھا، نہ سلف صالحین کے فہم کو دیکھا، اور اہل بدعت کے موقف کی طرف وہ چلے گئے ہیں جو عرش کو اللہ کی مستقل مخلوق ماننے اور اللہ کے اس پر قائم رہنے کا انکار کرتے ہیں، تحریف یا تعویل فاسد کرتے ہیں۔ مولانا مودودی اس کی تشریح میں کہتے ہیں ممکن ہے یہ مراد ہو، ممکن ہے وہ مراد ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس آیت کی تفسیر میں بھی مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس کا
معنی متعین کرنا مشکل ہے، ہم یہ جان نہیں سکتے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عرش کے بارے میں جو چیزیں معلوم ہیں اس کو ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ معنی معلوم ہے، ہم معنی کو ثابت مانیں گے۔ کیفیت اگر مجہول ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جیسے وہ انسان آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا تو آپ نے کہا استوا معلوم ہے، اس کو ہم ثابت مانیں گے، لیکن کیفیت مجہول ہے، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح سے مولانا مودودی زمین کا اللہ کی مٹھی میں اور آسمان کا اس کے ہاتھ میں لپیٹا ہونا، اس کو استعارے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ استعارہ ہے، جبکہ یہاں پر حقیقی معنی مراد ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا آنا صفت مجی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تعالیٰ آئے گا، یہ صفت مجی ہے جو حقیقی معنی میں ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں یہ چیز مراد نہیں ہے، اس کو تمثیل مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ ثابت مانتے ہیں تو تشابہ لازم آئے گا۔ آپ جانتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا سننا، اللہ کا دیکھنا ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں ہے۔ جیسا اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، مناسب ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہم اس معنی کو ثابت مانتے ہیں، لیکن مولانا مودودی کہتے ہیں کہ نہیں، تمثیل کی وجہ سے ہم اس کے صحیح معنی کو ہم ثابت نہیں مانیں گے، ہم اس کے معنی کو نہیں بیان کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے وہ بھی نہایت ہی فاسد ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کے بارے میں، اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں ان کا ترجمہ قدرت سے کیا گیا ہے، غلبے سے کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث کے بارے میں، حدیث اور فن حدیث میں مولانا مودودی نے بہت ساری باتیں ایسی کہی ہیں جو صریح قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف ہیں، نصوص کے خلاف ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، اس کے رد میں شیخ نے ایک بات لکھی ہے جو کہ بہت اہم بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس حقیقت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سمجھیں جس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا الذکر سے مراد صرف قرآن کے الفاظ ہیں؟ اگر الفاظ ہی محفوظ ہوتے تو معانی اور بیان قرآن، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہ ہوتا تو اس حفاظت کا مطلوب اور مقصود کیا ہوتا؟ اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حج کا حکم دیتا ہے۔ اب حج کے بارے میں تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، حج کے سارے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں محفوظ ہیں۔ اب اگر آپ ہم کہیں کہ سنت محفوظ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم دینا کیا معنی ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا، اور نماز کی ساری تفاصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی احادیث کے اندر محفوظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جس طرح سے حدیثیں، جس طرح سے قرآن محفوظ ہے ویسے ہی سنت بھی محفوظ ہیں۔ اسی طرح سے مولانا مودودی ایک بات لکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ وہ بھی انسان تھے، اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو آپ شیخ لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے مولانا مودودی صاحب کا نقل کردہ بیان ان کی اصول سے عدم واقفیت کی دلیل ہے، اسی بنیاد پر وہ انتہائی نامعقول بات کہہ گئے ہیں۔ اگر مودودی صاحب بقید حیات ہوتے تو ہم ان سے سوال کرتے، آپ بھی تو انسان ہیں، آپ بھی تو انسان ہیں، آپ فطرتاً اللہ کے مقررہ اصولوں سے آگے نہیں جا سکتے، تو آپ کے بیانات کیسے معتبر ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کس بلبوتے پر کہہ گئے ہیں؟ انہوں نے رسائل و مسائل میں لکھا ہے، ایک جملہ لکھا ہے، آخر میں لکھا ہے چنانچہ میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہوں، میں نے کوئی ایک لفظ بھی خلاف حق نہیں کہا۔ شیخ لکھتے ہیں جبکہ حقیقت میں آپ کے یہاں خلاف حق باتوں کی بھرمار ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات خلاف حق نہیں کہی، تو آپ صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، اس طرح سے اسلاف امت کے بارے میں اور محدثین کے بارے میں اس طرح کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے صحیح بخاری کے بارے میں جو انہوں نے گلفشانی کی ہے، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی طرح سے احادیث کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے 3 کذبات کے بارے میں، اور اسی طرح سے مولانا مودودی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ لکھا مودودی صاحب کے الفاظ ہیں، پھر اس اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھیے، اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھیے جس سے وادی مقدس طویٰ میں بلا کر باتیں کی گئیں، وہ بھی عام
چرواہوں کی طرح نہ تھا، یعنی اس طرح سے گستاخی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں موجود ہے۔ اصحاب رسول کی تنقیص، صحابہ کے بارے میں بالخصوص جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے جو الزام تراشیاں کی ہیں، بہتان تراشی کی ہے، اتہامات لگائے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے تفصیلی بات کی ہے، اور صحابہ کی غلطیوں کو کس پر محمول کیا جائے گا آپ نے اس میں اصول اور ضابطے ذکر کیے ہیں۔ ایک آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ مقالہ بہت طویل تھا اور اس کو اس کم وقت میں سمیٹنا بہت ہی مشکل تھا۔ ایک آخری بات آپ نے ذکر کی ہے کہ خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، جو حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں حقیقت پر ساری باتیں حقیقت پر مبنی موجود ہیں۔ بڑی مفید کتاب ہے جس میں حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے گئے الزامات کی قلعی کھول کر انہیں بے بنیاد اور غلط ثابت کر دیا ہے۔ جزاہ اللہ خیر و احسن الجزاء، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔